زمانہ کفار نے بھی قریش نے اگر کسی پر اعتماد کیا تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ تھی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی اور امانت داری تھی کہ کفار بھی آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے۔ اگر سچائی کا پیکر دیکھنا ہو تو سیرت مصطفیٰ پڑھو۔ ہجرت کی رات کفار کی امانتیں واپس کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ گئے۔ یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچائی اور امانت داری تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی کسی کا حق نہیں دبایا بلکہ ہمیشہ حق کو بلند کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے بھی لوگ آپ کو الصادق یعنی سچے، الامین یعنی امانت دار کے لقب سے پکارتے تھے۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو ابو جہل جیسا دشمن بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ نہ بول سکا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ ہجرت کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کفار کی امانتیں تھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر چھوڑ دیا اور کہا کہ اے علی، صبح ان کی امانتیں ان کے حوالے کر دینا۔ یہ تھی میرے آقا کی امانت داری کہ جان کا خطرہ ہونے کے باوجود بھی کفار کی امانت میں خیانت کبھی نہ کی۔ ایسے ہی میرے آقا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال لے کر ملک شام کی طرف تشریف لے گئے۔ جب غلام میسرہ واپسی آیا تو اس نے کہا، واللہ میں نے حضور سے زیادہ سچا اور امانت دار تاجر کبھی نہیں دیکھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضور کی امانت داری، سچائی اور دیانت داری دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوایا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے قبول فرماتے ہوئے انہیں نکاح کا شرف بخشا۔ ایسے ہی قریش کے لوگوں میں حجر اسود رکھنے سے لڑائی ہوئی تو تمام قبائل نے کہا کہ جو ابھی سب سے پہلے حرم شریف میں داخل ہوگا ہم اس پر راضی ہوں گے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے تو سب نے کہا، الصادق الامین، الصادق الامین، الصادق الامین تشریف لے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک بچھائی اور اس پر حجر اسود کو رکھا اور تمام سرداروں کے ہاتھوں اسے اٹھوا کر اپنے ہاتھوں سے نصب کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت ہمیں پیغام دیتی ہے کہ سچائی اسلام کی بنیاد ہے، امانت ایمان کا حصہ ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی اور امانت داری پر عمل کریں۔ بریلی کے تاجدار امام احمد رضا فرماتے ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی۔